رسول ہونے پر کسی سلسلے کو اختلاف ہے، تو ہم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی بنیاد ہے، ابتدا ہے، اور ہم سب کے لیے آپ ذریعہ نجات ہیں، انہی کے ظہور کے دن ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ شاید یہ آپس میں بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایونٹ اور تہوار پوری امت مسلمہ کا ہے، اس میں اہل تشیع بھی شامل ہیں، دیوبند بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے بھی شامل ہیں، یعنی جو کلمہ کو ہے۔ اور پھر الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارا اچھا ہوا پروگرام، تقریباً سارے ہی تشریف لے آئے، اور اللہ خیر کرے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، سب کا پکا ہو جائے۔ تو چوائس یہ کرتے ہیں کہ جو ٹاپ کی قیادت ہے اس کو بلایا جائے تاکہ نیچے والے سبق سیکھیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، جن کے پیروں ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جب وہ اس سلسلے میں آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کا بھی ایک ذہن بن جائے گا، لوگ اس پہ آ جائیں گے۔ حضرت نے کرم فرمایا، تو ایک دو جگہ پہ کچھ ہمارے پروگرامز تھے، شرک پور شریف میں تھا، وہاں تھے ہم کل، تو لاہور میں کچھ شیوخ کو جمع کیا تھا حضرت کا، وہاں پہ کچھ ملفوظات ان تک بھی پہنچے، تو کل سارا دن مصروف رہا۔ رات ہم لیٹ آئے، تو آج ہم نے یہ آپ کو زحمت دی ہے، اور پھر آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ آپ اس وقت جماعت سرہندی پاک و ہند اس کے سربراہ بھی ہیں، آستانہ عالیہ مٹیاری شریف، یہ حیدرآباد کے بالکل قریب ہے، یہ نیشنل ہائی وے بھی ہے، مین روڈ پہ مٹیاری شریف، حیدرآباد سے 20 اس کے سرجادہ نشین۔ اس کے علاوہ باقی تو پیر صرف پیر ہوتے ہیں، علمی کام روحانی کام کے ساتھ ساتھ علمی تدریس کا۔ اس وقت اب مجھے وہ تعداد ساری یاد نہیں، پورے سندھ میں حضرت کے زیر سایہ مدارس چل رہے ہیں مختلف علاقوں، اور صرف یہ نہیں کہ وہ جو دینی تعلیم ہے اس میں ساتھ مروجہ عصری تعلیم ہے، اس کا بھی یہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں شاید ہوگا کسی ایک میں، وہاں حضرت کے اداروں میں کمپیوٹر کلاسز کا جو وقت کی ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ الحمدللہ سندھ میں تو بہت بڑا کام حضرت کے زیر نگرانی ہو رہا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ پنجاب میں بھی چلے۔ پچھلے دنوں ہم خیبر پختونخوا کا میں نے حضرت کے ساتھ دورہ کیا تھا، حضرت میرے ساتھ تھے، وہاں کے مشائخ علماء، اور بلکہ اب دیکھیں کتنی یاد لوگوں کے اندر کتنا درد ہے، جن بندوں نے دونوں جنگیں لڑی، امریکہ والی بھی خود شامل ہو کے خاندان پورا جماعتی طور، رشیا والی بھی، ان لوگوں نے ہماری دعوت کی وہاں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام پہ وہ آ رہے ہیں ہم میں سے۔ اب آپ جن کا پتہ نہیں، اب تو ان کی تقسیم ہے کہ وہ پاکستانی طالبان یا فلانی طالبان، بہرحال ان کا ایک کردار ہے اس میں، چاہے میں نہیں یہ کہتا کہ وہ اسلامی جنگ تھی یا غیر اسلامی تھی یا کسی کی مفاد کے لیے تھی، مگر ان کا ایک اس میں بہت بڑا حصہ تھا۔ الحمدللہ
وہ بھی یہ ہمارے میلاد شریف کی محفل میں آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو میں حضرت کا بھی دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے زحمت فرمائی، مجھے وقت عنایت فرمایا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ جب سے یہ بات کام شروع کیا ہے اس کو مثبت انداز ہم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جہاں کو منفی بات ہونا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلک کا بڑا کر لوں تو آپ کرو، ہم نہیں کہتے کہ آپ بھی کرو تو ہم بھی کرتے ہیں، ضرور آپ کے مد مقابل کریں گے۔ اس سرکار کا کام ہے ہر امتی کا حق ہے، کسی کا دیگچی کا پکانے کا ہے، کوئی دیگ کا پکانے کا ہے، کوئی ہزاروں میں پکانے کا، جو کسی کی ہے وہ کرتا رہے۔ ہمارا ہم کسی کو روکنے والے نہیں ہیں، کرنے والے، کاٹنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ جوڑنے والے۔ الحمدللہ دہشت گردی کا بڑا اثر پڑا جب سے ملی یکجہتی کونسل بنی، میں اس کا بھی نائب صدر، مشائخ کی تنظیم بنائے، کوئی جماعت اسلامی بنائے، مولانا فضل الرحمان صاحب بنائے، مشائخ کی تنظیم اور اتحاد کی بات کریں ان کے لیے بھی تیار ہے۔ تو حضرت جواد نقوی صاحب تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تیرا گھر ہمارے گھر ہے، مہربانی ہے نا تمام کی۔ تو الحمدللہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ حضرت اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض کریں گے۔ ایک تو اس میں سیاسی اور نمبر 2 فرقہ واریت والی بات نہیں ہونی چاہیے، باقی آپ جو پوچھنا چاہیں گے وہ